بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید۔ ویورز، اردو سٹوری پوائنٹ میں آج آپ ایک اور سچی کہانی ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ سبسکرائب کا بٹن دبا کر اردو سٹوری پوائنٹ کے ساتھ جڑ جائیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ کامران صاحب نے جب ہمارے سامنے والی کوٹھی خریدی جو کافی عرصے سے ویران پڑی تھی تو ہمیں بھی خوشی ہوئی۔ مالک بیرون ملک مقیم تھا تو اس کے رشتہ داروں نے بڑی تگ و دو کے بعد بالآخر اسے فروخت کر دیا۔ کامران صاحب ایک کاروباری آدمی تھے۔ کچھ دن تو کوٹھی کی تعمیر میں مصروف رہے، کسی سے ملاقات نہیں کی، البتہ والد صاحب سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ جب ان کی فیملی کوٹھی میں آئی تو خواتین میں میل جول بڑھا اور میری دوستی ان کی بیٹی نمرا سے ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے، بابا جان کے کاروبار کی وجہ سے اب یہاں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ نمرا کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ شارجہ میں رہتی تھی، جبکہ دو چھوٹے بھائی تھے۔ اس نے 9ویں جماعت میں ہی ہمارے اسکول میں داخلہ لے لیا تو میری اس سے دوستی گہری ہو گئی۔ اب ہم اکثر اکٹھے اسکول آتی جاتی تھیں۔ اسے ہوم ورک میں دشواری ہوتی تو وہ میرے پاس آ جاتی۔ بہت ہی ملنسار لڑکی تھی، تبھی ہمارے گھر میں ہر دل عزیز ہو گئی۔ خوبصورت تھی اور باتوں میں تو اس کا جواب نہیں تھا، لیکن نمرا پڑھائی میں کمزور تھی۔ روز اسے کلاس میں ڈانٹ پڑتی کیونکہ گھر میں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا۔ بھائی چھوٹے تھے لہٰذا وہ پڑھائی میں مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئی تو بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی، سائمہ، میں بہت مشکل میں ہوں، امتحان ہونے والے ہیں اور بابا جان ہمیں گاؤں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم گاؤں چلے گئے تو میں امتحان کیسے دے پاؤں گی؟ پہلے ہی ٹیچرز خفا رہتی ہیں، وہ تمہیں گاؤں کیوں بھجوا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ بولی، دراصل بابا جان برے کاموں میں پڑ گئے ہیں، گھر میں بھی دعوتیں کرنے لگے ہیں، تبھی کوٹھی میں ہمارا رہنا مناسب نہیں ہے۔ اگلے دن وہ اسکول نہیں آئی۔ ملازم نے بتایا کہ کامران صاحب کی فیملی گاؤں چلی گئی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ 2 دن بعد ہمارے امتحانات تھے۔ ان کے ملازم سے ہمارے ملازم کی دوستی تھی، تبھی کامران صاحب کے گھر کی سبھی باتیں مجھے بتا دیتا تھا۔ ہمارے ملازم سے پتہ چلا کہ انکل کامران گھر میں شراب نوشی کی محفلیں جماتے ہیں، اسی لیے بچوں کو گاؤں بھجوا دیا تھا۔ گھروں میں اس قسم کی محفلیں نہیں ہوتیں، لیکن کوٹھیاں چونکہ ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر بنی تھیں، اس لیے کوئی نہیں جان پاتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جہاں ہماری رہائش تھی اس علاقے میں ہر ایک کو اپنے کام سے کام تھا۔ یہاں کے رہنے والے پڑوسیوں سے بے خبر رہتے تھے۔ نمرا کبھی آ جاتی اور کبھی گاؤں چلی جاتی۔ جب لوٹتی تو غیر حاضری کے دنوں کے تمام نوٹس مجھ سے لے لیا کرتی تھی۔ پڑھائی میں بھی میں اس کی مدد کر دیتی۔ جوں توں کر کے وہ 10ویں کلاس میں آ گئی تو روٹتے پیتے سالانہ پرچے بھی دے دیے، مگر گھر کا ماحول ٹھیک نہ تھا تو وہ امتحان پاس نہ کر سکی۔ حیرت ہے کہ انکل کامران کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس شخص نے ذرا اپنی روش نہ بدلی۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ جوں جوں دولت زیادہ ہوتی جاتی، انکل اپنی فیملی سے غافل ہوتے جاتے۔ اب میاں بیوی کے درمیان بھی لڑائی رہنے لگی۔ نمرا کی زبانی ان کے گھر کے جھگڑوں کے بارے میں پتہ لگتا۔ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ کامران صاحب مے نوشی میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ وہ رات گئے گھر کو آتے ہیں اور روز بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے۔ زیادہ تر جھگڑا اس بات پر ہوتا ہے کہ دوستوں کی محافل سجانے کی خاطر بچوں کو گاؤں جانا پڑتا تھا تو ان کی تعلیم کا حرج ہوتا۔ وہ اپنے مشاغل جاری رکھے ہوئے تھے اور آنٹی اس وجہ سے سخت ڈسٹرب تھیں، کیونکہ نوکرانی کی زبانی انہیں علم ہو گیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں غلط قسم کی عورتوں کا بھی آنا جانا رہتا ہے۔ ہمارے ملازم شرفو کو ہر بات ان کا نوکر اسلم بتاتا تو وہ آ کر ہمیں بتا دیتا۔ تب ایک روز امی نے شرفو کو ڈانٹا کہ تم بچوں کو ان کے گھر کے حالات مت بتایا کرو، یہ غلط بات ہے، یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، ہمارا ان سے کیا واسطہ، میرے بچوں کے سامنے ایسے تذکرے کرنے سے ان پر برا اثر پڑے گا۔ امی ہمیں بھی کہتی کہ شرفو سے بات مت کیا کرو، نوکر لوگ ادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں، بدقسمتی سے ایسے پڑوسی مل گئے ہیں تو اب کیا کریں۔ ابو کہتے کہ یہ ان کا معاملہ ہے، ہم ان سے الجھ کر کیوں دشمنی مول لیں، خاموشی بہتر ہے۔ البتہ انہوں نے مجھے نمرا کے گھر جانے سے روک دیا۔ ایک دفعہ نمرا اور اس کی والدہ کو انکل کامران نے گاؤں بھجوا دیا تو وہ 2 دن رہ کر لوٹ آئیں۔
یوں اچانک آنے کی وجہ سے آنٹی پر یہ راز کھل گیا کہ ان کی غیر موجودگی میں وہ کیسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہی وہ گھر میں آئیں اپنے کمرے میں ایک دوسری عورت کو پایا۔ سوال کیا کہ تم کون ہو؟ وہ بولی میں گھر کی مالکہ ہوں۔ گھر کی مالکہ تو میں ہوں، دیکھ نہیں رہی؟ میرے ساتھ بچے بھی ہیں، تم خود کو مالکہ بتا رہی ہو، چلو یہاں سے نکلو۔ وہ عورت دیدہ دلیری سے بولی اگر تم مالکن ہوتی تو میری خاطر تمہیں تمہارا گھر والا گھر سے کیوں نکالتا؟ کیا کوئی گھر کی مالکن کو بھی نکالتا ہے؟ عورت کی تیش دلانے پر آنٹی کو غصہ آ گیا، جوتا اتار کر اس پر لپکیں تو وہ اپنا سامان سمیٹ کر گیٹ کی جانب دوڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی ان کی بیوی ہے۔ انکل کو غصہ اس بات پر تھا کہ دستور کے مطابق جب وہ بیوی کو لینے نہیں جاتے تو انہیں از خود نہیں آنا چاہیے تھا، جبکہ آنٹی اس لیے واپس لوٹ آئی تھی کہ گاؤں جا کر ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جہاں علاج معالجے کی سہولت موجود نہیں تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ بغیر شوہر کی اجازت کے وہ واپس گھر نہیں آتی تھیں۔ بہرحال دونوں عورتوں کے جھگڑے پر جو شور شرابہ ہوا وہ لوگوں نے بھی سنا۔ آنٹی اس عورت کو گالیاں دیتی گیٹ تک گئیں۔ غصے میں اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ ارد گرد کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس بار پڑوسیوں نے اس شور شرابے کو سنجیدگی سے لیا۔ چند قریبی گھروں سے پڑوسی مل کر کامران صاحب کے پاس آئے اور کہا یہ بات ٹھیک نہیں، یہاں شریف لوگ رہتے ہیں، آپ لوگ صلح کر لیں ورنہ یہاں سے چلے جائیں۔ نمرا کے والد بہت شرمندہ ہوئے۔ پڑوسیوں کو رخصت کر کے جب گھر میں آئے تو بیوی پر غصہ کیا کہ تم نے گیٹ پر کھڑے ہو کر بآواز بلند کیوں اس لڑکی سے جھگڑا کیا ہے؟ میرے ہمسائے دروازے پر شکایت لے کر آ گئے ہیں، اس عورت کے بارے میں تم مجھ سے بات کرتی، اب بہتر یہی ہے کہ تم گاؤں چلی جاؤ۔ ان دنوں نمرا بہت پریشان تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ماں اور باپ دونوں کا بس نہیں چلتا تھا، وہ غم سے نڈھال تھی۔ بھائی پڑھنے چلے جاتے اور وہ تنہائی سے گھبراتی۔ انکل نے اسے اجازت دے دی کہ میرے پاس چلی جایا کرے۔ دراصل ماں کے جانے سے بہت دکھی ہو گئی تھی اور باپ سے خوفزدہ تھی، جس نے اس کی بے قصور ماں کو مار پیٹ کر گاؤں بھیج دیا تھا۔ اس جھگڑے کا نمرا کے ذہن پر بہت برا اثر ہوا۔ وہ روتی رہتی اور اپنے والد کو بددعائیں دینے لگی۔ میں اور امی اسے سمجھاتے مگر وہ غم سے بیمار پڑ گئی۔ تب والد نے انکل سے کہا کہ آپ بچی کو ہمارے یہاں چھوڑ دیں، گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے بیمار پڑ گئی ہے۔ انہوں نے خود محسوس کر لیا کہ ان کی بیٹی تنہائی کا شکار ہے، اس لیے انہوں نے نمرا کو ہمارے گھر رہنے کی اجازت دے دی۔ امی نے اسے تسلی دی، کہا کہ چند دنوں کی بات ہے، تمہارے والد اور والدہ میں بہت جلد صلح ہو جائے گی، تمہاری امی واپس آ جائیں گی۔ مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ صلح کی بجائے طلاق ہو گئی۔ والدہ نے اس کے بعد نمرا کا بہت خیال رکھا، اتنا پیار دیا کہ وہ سنبھل گئی۔ اس نے رونا دھونا بند کر دیا، مگر وہ بہت اداس رہنے لگی۔ ایک روز وہ اپنے گھر گئی تو وہاں ایک عورت آ گئی۔ اس نے اسے اپنے والد کے بارے میں پوچھا۔ بہت چلاک عورت تھی، پیار سے باتیں کرنے لگی اور نمرا کو لبھایا۔ اگلے دن آنے کا کہہ کر چلی گئی۔ نمرا نے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ وہ عورت کون تھی اور کیوں آئی تھی۔ اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے میری دوست کا دل مٹھی میں لے لیا۔ نمرا نے اپنا دکھ اس عورت کو بتا دیا تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں اور تمہاری ماں سے ملوا دوں تو؟ نمرا نے کہا کہ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، آپ ان کے پاس جائیے اور کہیے کہ ماموں کو کہیں کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ چند روز بعد وہ دوبارہ آئی اور کہا تمہاری والدہ نے کہا ہے کہ تمہارے ماموں نہیں آئیں گے، اگر وہ لینے آئے تو بہت بڑا جھگڑا ہوگا، نہ ہی تمہارے والد کبھی تمہیں ان سے ملنے دیں گے۔ یہ سن کر نمرا رونے لگی۔ تب اس عورت نے اسے گلے سے لگایا اور پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا میں خود تمہاری ماں سے ملی ہوں، یہ دیکھو اس نے اپنی انگوٹھی مجھے نشانی کے طور پر دی ہے تاکہ تم میری بات کا یقین کر لو۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں لے آؤں، وہ تمہارے بھائیوں کے لیے بھی روتی ہیں لیکن تمہارے لیے زیادہ، وہ لڑکے ہیں، کبھی نہ کبھی جا کر ماں سے مل لیں گے، مگر تم لڑکی ہو کیسے ملو گی؟ غرض اس عورت نے کچھ اس طرح نمرا کو شیشے میں اتارا کہ وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ عورت نے کہا کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، ورنہ تمہارے والد کو اطلاع ہو گئی تو پھر تم کبھی نہیں جا سکو گی۔ وہ نادان کم عمر تھی اور تنہائی سے اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ بولا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن اپنی سہیلی سے مل لوں۔ یوں 2 گھڑی کو وہ ہمارے گھر آئی تھی، مجھے صرف اتنا بتایا کہ وہ عورت پھر آئی ہے جو پہلے بھی آئی تھی، امی نے اسے بھیجا ہے، دیکھو یہ ہے میری ماں کی نشانی، واقعی یہ وہی انگوٹھی ہے جو میری والدہ پہنتی ہیں۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا اور وہ اس عورت کے ہمراہ گھر سے نکل گئی۔ اس وقت معلوم ہوا
شام کو میرے والد کے پاس انکل اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم کرنے آئے۔ وہ اسے گھر لے جانے آئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ نمرہ ہمارے گھر پر ہے۔ والد نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر نہیں ہے، ہاں صبح 11 بجے آئی تھی، اس طرح آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے کسی نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ انکل پریشان ہو گئے، نوکروں سے پوچھ گچھ کی تو ایک نے بتایا کہ فلاں عورت 2-3 بار آئی تھی، میں نے سمجھا آپ کی اجازت سے آ گئی ہے۔ نمرہ بی بی اس کے ساتھ نہ گئی ہوں کیونکہ 10:30 بجے صبح وہی آئی تھی۔ انکل نوکروں پر برس پڑے کہ تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جو عورت نمرہ کو لے کر گئی تھی وہ اچھی نہیں تھی، انکل کو پسند آ گئی تھی تو اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، یہاں تک کہ الماری سے نکال کر اپنی بیوی کی انگوٹھی تک اس کی انگلی میں پہنا دی، اور اب جو دل سے اتری تو منع کر دیا کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس بات سے اسے سخت دھچکا لگا، لہٰذا وہ بدلے کے طور پر انکل کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اسے جہاں لے کر گئی تھی وہ شریفوں کا محلہ نہیں تھا۔ میری شادی ہو گئی، 5 سال اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہی دنوں جبکہ ایک روز میں اسے بہت یاد کر رہی تھی تو اس کا فون آ گیا۔ میں خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سے وہ فون نہیں کر سکتی، البتہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ایک شاپنگ مال میں مجھ سے ملے گی۔ اگلے روز میں اس کو ملی تو اپنے گھر لے آئی اور اس سے احوال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ عورت مجھے اپنے ساتھ ایک اجنبی جگہ لے کر گئی تو میں امی سے ملنے کی امید پر نکلی تھی، زندگی کا تجربہ نہیں تھا۔ اس عورت نے چکر دیا، امی کی انگوٹھی دیکھ کر یقین کر لیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ میں ماموں کے پاس چلی گئی ہوں، ادھر میں قید تھی، اور اس عورت نے ایسا بدلہ لیا میرے والد سے کہ خدا کرے دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جو کچھ میرے ساتھ ہوا۔ اس نے مجھے دلدل میں گرا دیا، مگر پھر ایک روز اس کے بھانجے نے مجھے اس کی قید سے نجات دلا دی۔ اسے مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی اور اس نے مجھ سے نکاح بھی کر لیا۔ کہا کہ یہی حل سب سے بہتر ہے، ورنہ یہ دنیا بہت بری ثابت ہوگی، تم رل جاؤ گی اور برباد ہو جاؤ گی۔ میں نے سوچا اب اسے قبول کر لوں اور اس کی بیوی بن جاؤں تو عزت سے ماں اور بھائیوں سے مل پاؤں گی۔ اب میں احمد کی بیوی ہوں اور وہ ایک اچھا آدمی ہے، لیکن ماں سے کھلے عام نہیں مل پاتی، صرف 2 بار ملی ہوں۔ وہ چھپ کر ملنے آئیں، کہا کہ تم یہاں خوش ہو تو میرے لیے یہی بہت ہے، اگر میرے پاس آؤ گی تو کامران کو پتہ چل جائے گا اور وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہارے والد کوٹھی فروخت کر کے چلے گئے ہیں اور پھر کبھی ہمارے محلے میں نہیں آئے اور نہ ابو سے رابطہ کیا، نہیں معلوم وہ کہاں ہیں۔ مدت بعد درینہ دوست سے مل کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ نمرہ خوش قسمت تھی کہ گم ہو کر بھی برباد نہ ہوئی، اللہ نے اسے اچھا خاوند اور اچھا گھر عطا کیا، ورنہ ایسی لڑکیوں کے نصیب میں ٹھوکریں ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔